دنیا میں بولی جانے والی سب سے میٹھی زبان مطلب کی زبان ہے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ دنیا میں صرف ایک آدمی آپ کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہے آپ کا باپ۔ میں خدا اور انسان کے بارے میں آج تک بس اتنا جان پایا ہوں، مجھے جب بھی خدا کی ضرورت پڑی اس نے انسان کا روپ دھار لیا، اور جب جب مجھے انسان سے کام پڑا تو وہ خدا بن بیٹھا۔ سوچ سے طاقتور چاہت ہوتی ہے، اور چاہت سے طاقتور ارادہ ہوتا ہے، اور ارادے سے طاقتور عمل ہوتا ہے، اور عمل سے منزل نہ بھی ملے تو لیکن کوشش کا اطمینان ضرور ملتا ہے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ پہلا تاثر ایسا دیجئے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں جو آپ نہیں ہیں۔ کبھی بیان نہ کیجئے، اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیں۔ ہمیں وہی نظر آتا ہے جو ہم سوچتے ہیں۔ جب کوئی بات کام انسان کی سوچ میں ہی نہ آئے اور دھیان بھی اس طرف نہیں جاتا جبکہ وہ موجود ہوتا ہے، سوچ کی نظر آنکھ کی نظر سے زیادہ تیز ہوتی ہے، اور جب سوچ کی نظر پر پردہ پڑ جائے تو آنکھ اسے کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ سوچ کی آنکھ پر اعتماد، یقین اور وفا پر پردہ ڈالتی ہے، پھر چاہے وہ بات کام چیز واقعہ انسان موجود بھی ہو نظر نہیں آتا اور نہ ہی اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے اس کے پاس ٹائم بہت ہے۔ حادثوں کے بعد چہرے اور مزاج بدل جاتے ہیں، اکثر پہچاننے میں نہیں آتے۔ اس دنیا میں ہر شخص جو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں رہا ہوتا ساری عمر۔ خوشی جھونپڑی یا محل کا محتاج نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس حال میں چاہے عطا کر دیتا ہے۔ ہر پریشانی کی ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے اس پر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ صبر کیا جائے۔ اجر بھی ملتا ہے اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ سب سے بیوقوفی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے دنیاوی مقصد کا تعین کسی دوسرے کی زندگی سے موازنہ کر کے طے کرے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی سی ہے، سارا بوجھ خواہشوں کا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا، اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ انسان کے غصے میں عجیب منافقت ہے، اپنے سے طاقتور کے سامنے کنٹرول کر لیتا ہے لیکن اپنے سے کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ دنیا میں سب سے خطرناک اور بزدل انسان وہ ہے جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں اور سامنے آ کر خوش آمد کرتے ہیں۔ تنقید کے لیے 2 چھٹانک کی زبان کافی ہوتی ہے، مگر برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھول دیے جا سکتے ہیں۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم بہت خاص ہو، کیونکہ تمہارا کردار تم سے بہتر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ مثال دینا آسان ہے، مثال بننا دشوار ہے۔ کچھ حالات مقابلے سے اور کچھ معاف کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ معاف کرنے والے حالات میں اگر مقابلہ کرو گے
تو بکھر جاؤ گے۔ کس قدر عجیب لوگ ہیں ہم، محبت ہم نبھا نہیں سکتے، نفرت ہم سہ نہیں سکتے، احساس ہم میں زندہ نہیں رہا، احترام ہم میں باقی نہیں، میل جول سے ہم دور بھاگتے ہیں، حسد ہم میں بھرا ہوا ہے، غلطی ہم نے تسلیم نہیں کرنی، معذرت کرنا ہمیں توہین لگتا ہے۔ رونے میں کوئی برائی نہیں، مگر آنسو کے پیچھے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نا امیدی ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ اپنے وہ بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ رشتے بغیر احساس کے ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہاتھ کی مٹھی میں پانی کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، مگر وہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے خارج ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ محنت ایسی کریں جیسی آپ نے پہلے کبھی نہ کی ہو، اور محنت کا نتیجہ ایسا دیں جیسا کبھی کسی نے نہ سوچا ہو اور نہ ہی پہلے دیکھا ہو۔ جو جتنے مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہوگا اس کے گاؤ اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ نہ سوچئے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیادوں پر اپنے ہی ریکارڈ توڑیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پیدا ہوتے ہی ہر انسان کو ایک نام دے دیا جاتا ہے اور کچھ لوگ بس اسی نام کے ساتھ مر جاتے ہیں، جبکہ پہچان انسان خود بناتا ہے، اور وجود کی پہچان اور ثبوت عقل ہوتی ہے۔ بنا مقصد کی زندگی گیلے کاغذ کی طرح ہوتی ہے، جس پر نہ تو آسانی سے کچھ لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو آسانی سے جلا سکتے ہیں۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، جو کہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کے کبھی رنج نہیں ہوا۔ جو انسان آپ کو دو کاموں سے زبردستی روکے تو فوراً سمجھ جائیں وہ آپ کا چھپا ہوا دشمن ہے۔ پہلا کام نماز سے روکے، دوسرا کام کاروبار سے۔ وہ 5 عادتیں جو آپ کی زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1 کہ صبح جوں ہی بیدار ہوں تو اپنے بستر کو درست کریں، تکیے اور چادر وغیرہ کو سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھ دیں۔ نمبر 2 آپ کو روزانہ گھر کے تمام اشیاء کو درست جگہوں پر رکھنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ وقت نکالیں اور غیر ضروری اشیاء کو باہر پھینکیں اور ضروری اشیاء کو ان کی جگہ پر سلیقے سے رکھیں۔ نمبر 3 ہر چیز کے لیے ایک جگہ مختص کریں اور اسے مستقل طور پر اسی جگہ پر ہی رکھیں۔ نمبر 4 چوتھی عادت آپ کو یہ اپنانی چاہیے کہ آپ جو کام آج کرنے والے ہیں روزانہ رات کو ان کی ایک فہرست بنا کر سوئیں اور اگلے دن اس کے مطابق کام کریں۔ نمبر 5 اور آخری عادت یہ اپنائیں کہ مذکورہ 4 عادات اپنانے پر روزانہ خود کو انعام دیں، یعنی روزانہ اچھی طرح آرام کریں، آرام کے لیے بھی وقت مختص کریں اور اس وقت میں صرف آرام کریں۔